تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالموں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہیے۔ یہ امت مسلمہ کو سبق ہے۔ کیا سبق ہیں؟ سبق یہ ہیں کہ ایسی مجالس میں بیٹھنا جن کے بارے میں یقینی پتہ ہو، پہلی بات یقینی پتہ ہو کہ اس مجلس میں گناہ کی بات ہو رہی، خلاف شریعت بات ہو رہی، قرآنی آیات کی، جیسے آج کے دور میں بہت سارے جوکس جو اسلامیات کو بدنام کرنے کے لیے، علماء کرام کو ذلیل کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، وہ جوک ہمارے لوگ بھی بولتے رہتے ہیں، انہیں علم نہیں ہوتا، جس میں قرآن آیات کے مذاق ہو، شریعت کی مذاق ہو، اللہ کی اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نعوذ باللہ باتوں کی مذاق اور اپنی من مانی باتیں ہو، ایسی مذاقیہ باتیں ہو رہی ہو نا شریعت کے خلاف، اس میں پہلا حکم یہ ہے کہ شریک نہ ہو۔ نمبر 2، مجلس میں بیٹھا تھا اور فوراً اس میں کوئی ایسی بات جو شریعت کے خلاف شروع ہو گئی، نمبر 2 پہ حکم یہ لیں وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں۔ فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، ایسی قوم کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت قرآن نہیں دیتا۔ نمبر 3 پہ حکم یہ ہے، جیسا کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تیسرے نمبر پر یہ ہے، اگر آدمی اٹھنے کی وجہ سے کچھ خطرات محسوس کرتا ہے، فتنہ محسوس کرتا ہے، تو ان کی باتوں کو چھوڑ کر کسی اور بات میں مشغول ہو جائے، لیکن ان کے ساتھ سنگت ساتھ دینا کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ خاض یخوض وفی خوضہم یلعبون، آدمی سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، جسے خوض کہتے ہیں، غوطہ لگانے کے بعد اسے پتہ نہیں ہوتا کس طرح سے ہاتھ مار رہا ہے، کہاں ہاتھ مار رہا ہے، بس وہ جلدی سے جلدی اپنی حفاظت کر کے باہر آنا چاہتا ہے، اسے کھیل کہتے ہیں، اسے مذاق کہتے ہیں۔ اندر جانے کے بعد آدمی کی عقل اور شعور بہت کم کام کرتا ہے۔ تو جو لوگ شریعت کے خلاف مجالس کرتے ہیں، ان مجالس کا حکم جو 3 قسموں پر ہے۔ پہلا حکم شریک نہ ہو، دوسرا حکم اگر آپ وہاں شریک ہیں اور اس طرح کی بات ہوئی اٹھ کے چلے جائیں، تیسرا حکم اگر آپ وہاں سے اٹھ نہیں سکتے، اپنے کام ایسے کام میں مشغول ہو جائیں جس کی وجہ سے ان کی طرف دھیان نہ جائے۔ اور پھر ایک اور ذمہ داری بھی ہے